بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بہنوں، آج کی یہ بات ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سی بہنیں انجانے میں ایسی غلطی کر رہی ہوں جس کا احساس انہیں آج تک نہ ہوا ہو۔ سوچئے، ایک خاتون اس نیت سے غسل کر رہی ہے کہ ناپاکی دور ہو جائے اور وہ پاک ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکے، لیکن اگر اسی غسل کے دوران اس سے ایسی دو غلطیاں ہو جائیں جو اکثر بہت سی خواتین سے ہو جاتی ہیں، تو صرف بدن پر پانی بہا لینے سے غسل مکمل نہیں ہوتا۔ ذرا توجہ کیجئے، اگر غسل صحیح طریقے سے نہ ہوا تو وہ خاتون پہلے بھی ناپاک تھی اور غسل کے بعد بھی شرعی اعتبار سے پاک نہیں ہو پائی، جبکہ اسے پورا یقین ہوتا ہے کہ اب وہ پاک ہو چکی ہے۔ پھر اسی گمان میں وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتی ہے، اسے ہاتھ بھی لگاتی ہے، نماز بھی ادا کرتی ہے اور دوسری عبادت بھی شروع کر دیتی ہے، لیکن اسے یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ غسل کی دو بنیادی غلطیوں نے اس کی پوری محنت کو ادھورا چھوڑ دیا ہے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر سوچئے، اگر کسی خاتون نے یہ سمجھ کر غسل کیا کہ اب وہ پاک ہو چکی ہے، لیکن غسل میں ہوئی ان دو غلطیوں کی وجہ سے ان کی ناپاکی دور ہی نہ ہوئی، تو پھر اس حالت میں پڑھی گئی نمازوں کا کیا ہوگا، کی گئی عبادتوں کا کیا ہوگا؟ یہ واقعی ایسی بات ہے جس پر ہر مسلمان خاتون کو غور کرنا چاہیے۔ میری پیاری بہنوں، اب دل میں یہ سوال ضرور پیدا ہو رہا ہوگا کہ آخر وہ دو غلطیاں کون سی ہیں جو انجانے میں بہت سی خواتین سے ہو جاتی ہیں، جن کی وجہ سے غسل مکمل نہیں ہو پاتا۔ اس لیے آپ سے دل سے گزارش ہے کہ اس بیان کو آخر تک توجہ کے ساتھ سنیے۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ کو ایسی بات معلوم ہو جائے جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو، اور اگر یہ علم آپ کو حاصل ہو جائے تو اسے صرف اپنے تک محدود مت رکھیے، بلکہ اپنی والدہ، بہن، بیٹی، بھابھی اور گھر کی دوسری خواتین تک بھی ضرور پہنچائیے، کیونکہ دین کا صحیح علم آگے پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ میری عزیز بہنوں، صرف ان دو غلطیوں کو جان لینا ہی کافی نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت کے مطابق غسل کا صحیح، مکمل اور بہتر طریقہ کیا ہے، تاکہ ہماری پاکیزگی بھی مکمل ہو اور ہماری ہر عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صحیح طور پر ادا ہو۔ میری عزیز بہنوں، اب سوال یہ ہے کہ آخر غسل کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے، تاکہ انسان صرف نہائے ہی نہیں بلکہ شریعت کے مطابق مکمل طور پر پاک بھی ہو جائے۔ سب سے پہلے جب غسل کا ارادہ کرے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کالائیوں تک اچھی طرح دھو لے۔ اس کے بعد اگر بدن کے کسی حصے پر نجاست لگی ہو، چاہے آگے کے مقام پر ہو، پیچھے کے مقام پر ہو یا جسم کے کسی اور حصے پر، تو سب سے پہلے اسے پوری طرح صاف کر لیجئے، کیونکہ جب تک نجاست دور نہیں ہوگی غسل کی شریعت بھی صحیح انداز سے نہیں مانی جائے گی۔ اس کے بعد وہی وضو کیجئے جو آپ نماز کے لیے کرتی ہیں۔ سب سے پہلے اپنا چہرہ اچھی طرح دھوئیے، اس طرح کے پیشانی پر جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک پورا چہرہ پانی سے اچھی طرح بھیگ جائے۔ پھر دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھوئیں۔ اس کے بعد سر کا مسح کیجئے اور آخر میں دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت اچھی طرح دھو لیجئے۔ اس طرح آپ کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ لیکن میری پیاری بہنوں، صرف وضو کر لینا ہی کافی نہیں ہے۔ غسل کی اپنی کچھ فرض باتیں بھی ہیں جن کا پورا کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ جائے تو غسل مکمل نہیں ہوتا۔ اب غسل کا سب سے اہم حصہ توجہ کے ساتھ سمجھیے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اکثر انجانے میں ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پورا غسل ادھورا رہ جاتا ہے۔ غسل کے دوران سب سے پہلے کلی کرنا ضروری ہے، تاکہ پانی منہ کے اندر ہر اس حصے تک پہنچ جائے جہاں پہنچنا چاہیے۔
اس کے بعد ناک میں اس طرح پانی چلانا کہ وہ ناک کی نرم ہڈی تک پہنچ جائے، یہ صرف ایک سنت عمل نہیں بلکہ غسل کی اہم شرعی ضروریات میں سے ہے۔ میری پیاری بہنوں، اس کے بعد تیسری اور سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پورے جسم پر اس طرح پانی بہایا جائے کہ بدن کا کوئی حصہ بھی سوکھا نہ رہ جائے۔ یہاں بہت سی خواتین غلطی کر بیٹھتی ہیں، انہیں لگتا ہے کہ اوپر پانی ڈال لینے سے غسل مکمل ہو گیا، جبکہ حقیقت اس کے مختلف ہو سکتی ہے۔ یاد رہے، اگر پورے بدن میں ایک بال کے برابر یا سوئی کی نوک جتنی جگہ بھی ایسی رہ جائے جہاں پانی نہیں پہنچتا تو شرعی اعتبار سے غسل مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے غسل کرتے وقت اس بات کا خاص خیال کیجئے کہ پانی بدن کے ہر حصے تک پہنچے اور کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف زیادہ دیر تک پانی میں رہ لینا یا بار بار صابن استعمال کر لینا کافی نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ غسل شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مکمل کیا جائے۔ اور اسی سلسلے میں ابھی ایک اور بے حد اہم بات باقی ہے جسے ہر مسلمان خاتون کو جاننا ضروری ہے۔ اب آئیے اس پہلی غلطی کی طرف جو آج کے دور میں بہت سی خواتین انجانے میں کر بیٹھتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ بھی یہ غلطی کر رہی ہوں اور آپ کو اس کا احساس بھی نہ ہو۔ آج کل بعض بہنیں ایسی واٹر پروف کریم استعمال کرتی ہیں جو صرف خوبصورتی کے لیے تو بنائی جاتی ہیں لیکن غسل کے وقت ایک اہم مسئلہ پیدا کر دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر واٹر پروف لپسٹک، فاؤنڈیشن، میک اپ، آئی کریم یا مسکارا۔ میری پیاری بہنوں، ان چیزوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ جسم یا چہرے پر ایک ایسی باریک تہ بنا دیتی ہے جس کے اوپر تو پانی بہہ جاتا ہے لیکن نیچے جلد تک نہیں پہنچ پاتا۔ ذرا غور کیجئے، آپ نے خود بھی کئی بار دیکھا ہوگا کہ وضو یا غسل کے بعد بھی کچھ واٹر پروف آئی لائز یا مسکارا اپنی جگہ پر ویسے ہی موجود رہتا ہے، اسے صرف پانی سے نہیں ہٹایا جا سکتا بلکہ الگ سے صاف کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح کچھ فاؤنڈیشن اور میک اپ ایسے مضبوط ہوتے ہیں کہ پانی ان کے اوپر موتیوں کی طرح ٹھہرا رہتا ہے لیکن جلد تک نہیں پہنچ پاتا۔ یہیں پر بہت سی خواتین سے انجانے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ چونکہ پورے بدن پر پانی بہہ گیا اس لیے غسل مکمل ہو گیا، جبکہ اگر اس میک اپ کی وجہ سے پانی جلد تک پہنچا ہی نہیں تو شرعی اعتبار سے غسل پورا نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے میری عزیز بہنوں، غسل کرنے سے پہلے اس بات کا اطمینان کر لیجئے کہ چہرے یا بدن پر ایسی کوئی چیز باقی نہ ہو جو پانی کو جلد تک پہنچنے سے روک رہی ہو۔ خاص طور پر واٹر پروف میک اپ، لپسٹک، فاؤنڈیشن یا کوئی بھی ایسی کریم جو ایک پرت بنا کر پانی کا راستہ روک دے، اسے پہلے اچھی طرح صاف کر لینا ضروری ہے۔ اب آئیے اس دوسری غلطی کی طرف جو آج کے دور میں پہلی غلطی سے بھی زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سی خواتین اسے ایک معمولی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیتی ہیں جبکہ شرعی اعتبار سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آج کل بہت سی بہنیں اپنے ناخنوں پر نیل پالش لگاتی ہیں۔ ظاہر ہے یہ ان کی اپنی پسند ہو سکتی ہے لیکن جب وضو یا غسل کا وقت آئے تو ایک بات کا خاص خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ میری پیاری بہنوں، نیل پالش ناخن کے اوپر ایک ایسی پرت بنا لیتی ہے جو پانی کو براہ راست ناخن تک پہنچنے نہیں دیتی، اور جب پانی ناخن تک پہنچ ہی نہیں پاتا تو پھر غسل یا وضو کس طرح مکمل ہوگا؟ یاد رکھیے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ وضو اور غسل کے دوران بدن کا ہر وہ حصہ جسے دھونا فرض ہے اس تک پانی پہنچانا لازم ہے۔ اگر کسی جگہ چاہے وہ سوئی کی نوک جتنی ہی کیوں نہ ہو پانی پہنچنے سے رہ جائے تو وضو اور غسل مکمل نہیں مانا جاتا۔ اس لیے اگر کسی بہن نے نیل پالش، واٹر پروف لپسٹک، آئی کریم، مسکارا، فاؤنڈیشن یا کوئی ایسا میک اپ لگایا ہو
جو پانی کو جلد یا ناخن تک پہنچنے سے روکتا ہو تو غسل یا وضو سے پہلے اسے پوری طرح صاف کر لینا ضروری ہے۔ میری عزیز بہنوں، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف پانی بہا لینے سے فرض ادا ہو گیا، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ پانی کا ہر اس حصے تک پہنچانا ضروری ہے جہاں شریعت نے پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے اس مسئلے میں لاپرواہی نہیں بلکہ پوری احتیاط کی ضرورت ہے۔ میری عزیز بہنوں، آج کی اس گفتگو میں جو باتیں آپ تک پہنچی ہیں انہیں صرف سن کر چھوڑ مت دیجیے۔ افسوس کی بات ہے کہ پاکیزگی اور غسل سے جڑے مسائل میں آج بھی بہت سی خواتین انجانے میں غلطی کر بیٹھتی ہیں۔ اس لیے اگر آج آپ کو کوئی ایسی بات معلوم ہوئی ہے جو پہلے نہیں معلوم تھی تو اسے اپنے تک محدود مت رکھیے، اپنی والدہ، بہن، بیٹی، بھابھی اور دوسری مسلمان خواتین تک بھی ضرور پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کی عبادت صحیح ہو جائے اور یہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ میری پیاری بہنوں، آئیے اب آگے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ہماری عبادتوں میں جو کمی اور کوتاہی رہ گئی ہو اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہمیں پاکیزگی اور طہارت کے احکام کے صحیح طریقے سے دیکھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں پر اپنا خاص کرم فرما، ان کے دلوں کی جائز مرادیں پوری فرما، ان کے گھروں میں امن، سکون، رحمت اور برکت کا گہوارہ بنا دے، ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما، ان کی زندگی کی ہر جائز مشکل کو اپنے کرم سے آسان فرما۔ اے رحمان و رحیم، جو بہن بیمار ہیں اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو تندرست ہیں اس کی صحت میں ہمیشہ برکت اور عافیت نصیب فرما، ہماری حفاظت اپنے امن و امان میں فرما اور ہمیں ہر فتنے، ہر آفت اور ہر گناہ سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ، ہمیں نماز کا پابند بنا، دین سے محبت عطا فرما، ایمان پر زندگی گزارنے کی توفیق دے اور ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت فرما، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے روشن فرما اور ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ میری عزیز بہنوں، اگر آج کی یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہو تو اسے دوسری مسلمانوں تک ضرور پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کی نماز درست ہو جائے، کسی کا غسل صحیح ہو جائے اور کسی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا ذریعہ بن جائے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ دین اسلام سے جڑی ایسی ہی آسان، بھروسے مند اور دل کو چھو لینے والی باتیں آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں تو ویڈیو کو پسند کیجئے، لائک کیجئے، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔